اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشبرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. میں نے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ اسراء کی 70ویں آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی، بزرگی عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے بنی آدم کو چلنا سکھلایا خشکی اور طریق پر. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے بنی آدم کو پاک اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بنی آدم کو اپنی کثیر مخلوقات پر عزت و شرافت عطا فرمائی. اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے بنی آدم کے سلسلے سے جو اس نے انعام و اکرام ان پر کیا ہے ان کو بیان فرمایا کہ اللہ نے بنی آدم کو عزت عطا کی، اللہ نے انسانوں کو عزت عطا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو عزت دینے والی ہے، باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو عزیز بنائے یا کسی کو ذلیل کر دے. تاریخ آپ کے سامنے ہے، یزید نے سروں گنوں کے نیزہ کو بلند کر کے اہل حرم کی تشہیر کر کے بازاروں میں درباروں میں پھرا کر چاہا تھا کہ انہیں ذلیل کر دیں، لیکن پوری تاریخ سن 61 ہجری سے آج تک آپ کے سامنے موجود ہے کہ ذلیل کرنے والا ایسا ذلیل ہوا، رسوا کرنے والا ایسا رسوا ہوا کہ آج کوئی دنیا کا باپ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عزتوں کا خالق تو اللہ ہے، عزت عطا کرنے والا تو اللہ ہے. اس نے جسے ذلیل کرنا چاہا وہ آج اتنا محبوب ہے، اتنا بلند ہے کہ کسی بھی مسلک سے انسان تعلق رکھے لیکن اپنے آپ کو حسینی کہلوانے کو فخر محسوس کرتا ہے. دیکھیے دنیا میں بہت سی قومیں ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، لیکن ہر قوم والا ایک نام حسین ایسا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے، جن کی بارگاہ میں جاتا ہے، جن سے سوال کرتا ہے، اس لیے کہ نام حسین وہ نام ہے جو انسان کے مستقبل کو بدل دیتا ہے، جو انسان کے فیوچر کو بدل دیتا ہے. آج دنیا کے پیرنٹس، دنیا کے والدین پریشان ہیں کہ ہمارا نوجوان ہماری بات نہیں سنتا، وہ مذہبی ویلیوز کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. ہمارے عبادت خانے اداس پڑے ہیں، گرجاگھر اداس پڑے ہیں، کلیسا اداس پڑے ہیں. ہمارا نوجوان ہماری بات ہی نہیں سنتا، لیکن بحمداللہ ہم حسینی پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں کہ آؤ دیکھو ہمارا جوان حسین کی بات کس طرح سے سنتا ہے. اس لیے کہ حسین مستقبل بدلتا ہے جوانوں کا. تم بھی پیدا کرو کوئی حسین جو تمہارے نوجوانوں کا مستقبل بدل دے. قسم خدا کی
بعد حسین دنیا کی مائیں حسین پیدا کرنے سے باندھ ہو گئی، نہیں پیدا کر سکتے حسین، کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا بابا علی مرتضیٰ نہیں ہو سکتا، کسی کی ماں فاطمہ نہیں ہو سکتی، کسی کا نانا رسول خدا نہیں ہو سکتا، کسی کی نانی خدیجۃ العرب ملکۃ العرب نہیں ہو سکتی، کسی کی دادی فاطمہ بنت اسد نہیں ہو سکتی، نہیں پیدا کر سکتے حسین، اس لیے کہ کسی کا دادا ابو طالب نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے ایک ہی وقت میں دو بچوں کو پالا، ایک کو پالا محمد مصطفیٰ بنایا، دوسرے کو پالا علی مرتضیٰ بنا دیا۔ ایک سلام ہے محمد محبت حسین کا پیدا کیا، اس نے ہمیں محبت اہل بیت کو پیدا کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے محبت اہل بیت، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ کا نام ہے محبت اہل بیت، اگر محبت اہل بیت نہیں تو سرمایہ نہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ کا نام ہے محبت اہل بیت، اس لیے کہ جس کے پاس اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے، لیکن جس کے پاس محبت اہل بیت نہیں ہے تو پھر وہ خسارے میں جاتا ہے، پھر وہ گھاٹے میں جاتا ہے۔ صرف نام حسین اور محبت اہل بیت وہ دولت ہے کہ جب انسان کے پاس آ جاتی ہے تو اگر کل تک لائق لعنت تھا، کربلا کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، بھئی امام حسین کو کربلا میں لانے والا کون تھا؟ کون لے کر آیا؟ کفر لے کر آیا۔ امام حسین کے خیموں سے علادش کی صدائیں کس کی وجہ سے بلند تھی؟ کفر کی وجہ سے۔ سب سے بڑا گنہگار کون تھا؟ کفر تھا، لیکن جب ان کی بارگاہ میں آیا تو جو لائق لعنت تھا وہ حور علیہ السلام بن گیا۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ لیکن ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں محبت آل محمد کو پیدا کیا تو ہمارے اندر خلوص پیدا رہے، ہم مجلسوں میں آئیں تو خلوص کے ساتھ، ہم جلوس میں شرکت کریں تو خلوص کے ساتھ، ہم نمازیں پڑھیں تو خلوص کے ساتھ، ہم عبادتیں کریں تو خلوص کے ساتھ، اس لیے کہ کبھی کبھی جب خلوص ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، جس کا نام عجب ہے، جسے ہم غرور کہتے ہیں، جسے ہم تکبر کہتے ہیں، جسے ہم فخر کہتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجیے اگر انا پیدا ہو گئی تو پھر سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر فخر پیدا ہو جائے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ابلیس سب سے بڑا عابد تھا، ابلیس سے بڑا عابد کوئی نہیں تھا، ابلیس سے بڑا کوئی ساجد نہیں تھا، ابلیس سے زیادہ کوئی سجدے کرنے والا نہیں تھا، زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، لیکن لائق لعنت بن گیا۔ لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑ گیا قیامت تک کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ غرور پیدا ہو گیا کہ میری عبادتیں زیادہ ہیں۔ اس نے کہا میں افضل، میں آگ سے بنا، آدم مفضول، یہ مٹی سے بنے، تو جہاں میں پیدا ہو جائے تو پھر سجدے کتنے ہی کیوں نہ ہو، تسبیح کتنی ہی کیوں نہ ہو، رکوع کیوں نہ ہو، سب فضول ہیں، سب بیکار ہیں، سب بے فائدہ ہیں۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ دو شخص مسجد میں داخل ہوئے، اصول کافی کی روایت ہے، وہ کتاب شیخ کلینی رحمہ نے لکھی ہے، اور اتنی معتبر کتاب کہ جس کی ضمانت خود امام زمانہ علیہ السلام نے دی ہے۔ صلوات آپ نے
کتاب کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اسی کتاب کی روایت ہے۔ چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھیے ذہنوں میں رہے، عجب نہ پیدا ہونے پائے، غرور نہ پیدا ہونے پائے، گھمنڈ نہ پیدا ہونے پائے کہ میں عالم ہوں، میں عابد ہوں، میری عبادتیں زیادہ ہیں یا میرا علم زیادہ ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے۔ کسی بھی سلسلے میں میں نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، ایک عالم تھا ایک فاسق تھا، لیکن جب مسجد میں داخل ہوئے عالم بھی داخل ہوا، عابد بھی داخل ہوا، لیکن جب مسجد سے باہر نکلے تو جو عابد تھا وہ فاسق بن گیا، جو عابد تھا وہ فاسق بن گیا، اور جو فاسق تھا وہ عابد بن گیا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، دو داخل ہوئے تھے، ایک عابد داخل ہوا، دوسرا فاسق داخل ہوا، لیکن جب فاسق مسجد سے نکلا تو عابد بن کے نکلا، اور عابد جب مسجد سے نکلا تو فاسق بن کے نکلا۔ وجہ کیا تھی؟ کسا وجہ یہ تھی جو فاسق مسجد میں داخل ہوا تھا اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کیا، کب پروردگارا میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطاوار ہوں، وہ اپنے گناہوں پر نادم تھا۔ چونکہ اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اس نے قرآن میں کہا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تمہارے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی بخشش بڑی ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گناہ بہت بڑا ہے، ہمارا گناہ عظیم ہے، اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ نہیں، تمہارا گناہ بڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بخشش عظیم ہے، اس کی بخشش بڑی ہے۔ تمہارا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کی بخشش کے سامنے چھوٹا ہے۔ جب وہ فاسق مسجد میں داخل ہوا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنے گناہوں پر نادم ہوا، اس نے اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے اس کی توبہ کو اس کی ندامت کی بنا پر، اس کی شرمندگی کی بنیاد پر اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ جو فاسق تھا وہ عابد ہو گیا، جو فاسق تھا وہ عابد ہو گیا، لیکن جو عابد مسجد میں داخل ہوا تھا اس کے ذہن میں کیا تھا کہ میری اتنی عبادتیں، میرے اتنے روزے، میں نماز شب کا پابند، میرے اتنے کار خیر، میں ہمسایوں کا اتنا خیال رکھتا ہوں۔ اس کے یہاں عجب پیدا ہوا، اس کے یہاں گھمنڈ پیدا ہوا، اس کے یہاں خود پسندی پیدا ہوئی، سمجھے نا؟ اس کے یہاں غرور پیدا ہوا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا، اللہ نے اس کی تمام عبادتوں کو مقبول نہیں فرمایا، قبول نہیں فرمایا، بلکہ وہ عابد سے فاسق بن گیا۔ تو انسان کو خود پسند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود پسندی کا نتیجہ یہ ہے کہ داخل ہوا تھا تو عابد تھا، مسجد سے نکلا تو فاسق بن کے نکلا۔ ایک سلام ہے محمد اپنی عبادتوں کو خود پسندی نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، خلوص پیدا ہونا چاہیے۔ جناب داؤد پر اللہ نے بشارت کی، وحی نازل کی، جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ داؤد سے کہو یا داؤدو بشر المذنبین وانذر الصدیقین، جاؤ داؤد سے کہو اے داؤد بشر المذنبین، گناہگاروں کو خوشخبری سنا،
بات ہے کہ نہیں؟ گناہگاروں کو بشارت دو، اور جو صدیقین ہیں، جو سچے ہیں، انہیں ڈراؤ۔ ہونا کیا چاہیے؟ بشر الصدیقین، جو سچے ہیں انہیں بشارت دو، وانذر المذنبین، اور جو گناہگار ہیں انہیں ڈراؤ۔ لیکن معاملہ الٹا ہے۔ داؤد کو وحی ہوئی، یا داؤد بشر المذنبین، یہ بھی چھٹے امام سے روایت ہے، پانچویں امام دونوں کا نام لکھا ہوا ہے، اصول کافی کی حدیث ہے، باب الوجوب سے۔ بشر المذنبین، اے داؤد گناہگاروں کو خوشخبری سنا دو، اور جو صدیقین ہیں، جو سچے ہیں، انہیں ڈراؤ۔ داؤد نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، پروردگارا یہ کیسی بشارت ہے، یہ کیسی نزالت ہے؟ بشارت مذنبین کے لیے اور نزالت سچوں کے لیے، یعنی سچوں کو ڈراؤ اور گناہگاروں کو خوشخبری دو۔ پروردگارا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی کہ اے داؤد، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہگاروں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ گناہوں کا قبول کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اس لیے انہیں بشارت دے دو کہ تمہارے لیے بشارت ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں جاؤ اور اپنے گناہوں کی بخشش کرا لو۔ اور دوسری لفظ کا پروردگارا سچوں کو ڈراؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے اپنے اعمال کی زیادتی کی بنیاد پر خود پسند نہ ہو جائیں، ان میں غرور پیدا نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھنا، اگر ان میں غرور پیدا ہو گیا تو پھر اللہ ان کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اس روا میں محمد تو ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگارا تو نے ہمیں محبت محمد و آل محمد پر پیدا کیا، تو ہمارے اندر خلوص ہو، ہمارے اندر رجوع پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ جو دولت ہمارے پاس ہے وہ دولت کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ جو سرمایہ آل محمد کی محبت کا ہمارے پاس ہے وہ سرمایہ کسی کے پاس نہیں، اس لیے کہ جن کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں ان کا مرتبہ یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ خیروں نے بھی ان کی تعریف کی۔ اگر کوئی اپنا فضائل بیان کرے تو بات اور ہے، فضیلت کہلائے گی، لیکن اگر غیر فضائل بیان کرے تو یہ کمال فضیلت کہلائے گا۔ خیروں نے تعریف کی، کیا کہا؟ امام شافعی نے فرمایا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ ومات الشافعی ولیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ یہ کسی نے اپنے نے فضائل نہیں بیان کیے، خیروں کے امام نے بیان کیے۔ امام شافعی نے کہا علی کی محبت سپر ہے، علی کی محبت سپر ہے۔ کا سپر کاہے سے ہے؟ کا جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ علی کی محبت ڈھال ہے، کاہے سے بچاتی ہے؟ کا جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ امام شافعی نے کہا ارے جنہیں تم اپنا امام مانتے ہو وہ فرما رہے ہیں کہ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے علی ہیں، اور تم اسی کے باپ پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو، جبکہ جانتے ہو کہ
کہ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے علی ہیں. اور کیا فرمایا؟ وصی مصطفیٰ حقا. دیکھیے بہت بڑا جملہ ہے. امام شافعی نے جملے میں سب کچھ کہہ دیا. وصی مصطفیٰ حقا. علی رسول اللہ کے وصی ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں، لیکن حقا کی لفظ بڑھا دی. شافعی نے حقا کہا کہ اگر کوئی سچا وصی ہے تو علی ہے، اگر رسول کا کوئی سچا جانشین ہے تو علی ہے، اگر کوئی رسول کا سچا خلیفہ ہے تو علی کی ذات ہے. ایک صلوات محمد. امام شافعی نے کہا وصی مصطفیٰ حقا، رسول اللہ کا اگر کوئی حقیقی جانشین ہے تو علی کی ذات. امام الانس والجنہ. وصی مصطفیٰ حقا، رسول اللہ کے حقیقی جانشین. تو جو جانشین ہوگا، جو جانشین رسول ہوگا، وہی تو امام کہلائے گا. امام کیسا ہوتا ہے یہ ہم سے نہ پوچھو، یہ شافعی سے پوچھو. شافعی نے بتایا امام الانس والجنہ. امام فقط انسانوں کا نہیں ہوتا، امام جنات کا بھی ہوتا ہے. علی جنات کا بھی امام ہے، انسانوں کا بھی امام ہے. اور فرمایا آپ نے، یہ کون فرما رہا ہے؟ شافعی فرما رہے ہیں امام الانس والجنہ. تعریف وہ نہیں جو اپنا کرے، تعریف وہ ہے جو خیر کرے. غیروں کے امام نے کہا کہ اگر کوئی امام ہے، جنوں کا امام، انسانوں کا امام. دیکھیے امامت ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ فقط انسانوں کا نہیں ہوتا، وہ جنات کا بھی امام ہوتا ہے. جو خلیفہ ہوتا ہے وہ فقط انسانوں کا نہیں ہوتا، جنات کا بھی ہوتا ہے. اور یہ الہی منصب ہے، یہ وہ منصب ہے جو اللہ کی جانب سے ملتا ہے. اللہ نے جب آدم کی خلافت کا اعلان کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا. اعتراض کا مطلب تھا کہ ہم میں سے بنا دے. تو فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان کی لالچ ہے، نہ انہیں مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ حکومت چاہیے. تو پھر کیوں خواہش ظاہر کی کہ یہ عصمتی عہدہ ہے جو معصوم کو ملتا ہے. یہ عصمتی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے معصوم کو ملتا ہے. اسی بات کو امام شافعی نے کہا کہ یہ جانشین رسول ہیں، معصوم ہیں، جنات کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام ہیں. اور اس کے بعد بہت بڑا جملہ جو میں بھی نہیں کہہ سکتا، وہ شافعی نے کہہ دیا. شافعی نے فرمایا وَمَاتَ الشَّافِعِيُّ وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبَّهُ أَمْ رَبَّهُ اللَّهُ. شافعی مرتاد مر گیا لیکن یہ نہ پہچان سکا کہ علی اس کا اللہ ہے. اور نے فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شافعی کہہ رہے ہیں. امام شافعی نے فرمایا وَمَاتَ الشَّافِعِيُّ وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبَّهُ أَمْ رَبَّهُ اللَّهُ. شافعی مرتاد مر گیا لیکن نہ پہچان سکا کہ علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے. ایک صلوات محمد تو فضائل وہ جو غیر بیان ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج کل تو لوگوں کو اہل بیت کے فضائل پسند نہیں آتے، اور اب تو حد ہو گئی ہے. لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ نہ کہو. رسول کو بھی اپنے جیسا بتا دیا. بالکل رسول کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں ہم جیسے بشر. میں ان مسلمانوں سے جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو، پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کہتے
ایسا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مر گئے، وہ تو چلے گئے، تب کیوں پکار رہے یا رسول اللہ؟ ان کا اعتراض ہے یا رسول اللہ نہ کہو، یا علی نہ کہو، یا حسین نہ کہو، یا عباس نہ کہو، انہیں نہ پکارو۔ کہا کیوں نہ پکاریں؟ کہا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مر گئے، اس لیے یا رسول اللہ نہ کہو۔ میں نے کہا اچھا وہ نہیں ہے تو پھر ذرا نماز پڑھتے ہو، نماز میں سلام پڑھتے ہو تو سلام میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو۔ آپ کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہے، جو سامنے ہے، یا جو مر گیا، کہنے جو زندہ اس سے کہا جاتا ہے آپ پر سلام، یا ایھا النبی۔ اس کا ترجمہ ہوگا یا رسول اللہ۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، نماز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اللہ، اور ویسے منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہو۔ اچھا اذان کہتے ہیں، کہاں کہتے ہیں؟ کیا کیا کہتے ہو اذان میں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا ترجمہ ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور کہہ کیا رہے ہیں کہ وہ تو مر گئے، رسول اللہ تھے، مر گئے، اب ہے ہی نہیں، اس لیے یا رسول اللہ نے کہو۔ تو اذان کا ترجمہ کرو اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول تھے۔ تو کہا نہیں، ترجمہ غلط۔ اچھا تشہد پڑھتے ہیں، تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کرو ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے عبد ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ بھئی آپ ترجمہ کیجئے، محمد اللہ کے رسول تھے، آپ تھے، تو کہیں گے نہیں، غلط، یعنی نماز میں کہہ رہے ہیں، اذان میں کہہ رہے ہیں، اور وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ تھے، چلے گئے، یعنی دل میں کچھ، زبان میں کچھ، اذان میں کچھ، ویسے کچھ، نماز میں کچھ، ویسے کچھ۔ بھئی اسی کا نام تو منافقت ہے۔ ایک سلام علیہ محمد تو تعریف کو جو خیر کرے، خیر نے تعریف کر دی تو اسے نام دے دیا گیا رافضی کا۔ شافعی کا ایک شعر ہے کہ میں نے علی کے فضائل کو اوروں سے زیادہ بیان کیا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے پورے امام کے ساتھ سنیے گا اور جاگ کے سننا۔ سلیمان راوی ہے، کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ابو بصیر لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چھٹے امام کے پاس آئے، اور جب اپنی جگہ بیٹھ گئے تو چھٹے امام نے فرمایا اے ابو محمد۔ کیا فرمایا؟ اے ابو محمد۔ یہ ابو بصیر کی دوسری کنیت تھی، دونوں کنیت سے آپ کو پکارا جاتا تھا۔ ابو بصیر بھی یہ زیادہ مشہور ہے، اور ابو محمد بھی۔ امام نے کیا کہہ کے پکارا ابو بصیر کو؟ اے ابو محمد۔ یہ لمبی لمبی سانسیں کیسی؟
تو ابو بصیر نے کہا اے فرزند رسول کیا کروں، سن رسیدہ ہو گیا ہے، ہڈیاں باریک ہو گئی ہیں، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن ابھی میں انجام آخرت سے بے خبر ہوں، نہیں معلوم میرا کیا انجام ہوگا۔ تو چھٹے امام نے فرمایا اے ابو محمد یہ تم کہہ رہے ہو؟ تو امام نے فرمایا یہ تم کہہ رہے ہو؟ ابو بصیر نے کہا مولا میں کیوں کر نہ کہوں؟ تو چھٹے امام نے فرمایا اے ابو بصیر شاید تمہیں معلوم نہیں کہ پروردگار عالم تم میں سے نوجوانوں کا اکرام کرے گا۔ تم میں سے مراد یعنی محبان اہل بیت سے، تم میں سے مراد یعنی شیعوں سے۔ چھٹے امام نے فرمایا اے ابو محمد شاید تمہیں معلوم نہیں کہ خدا بند عالم تم میں سے جوانوں کا اکرام کرے گا، بوڑھوں سے درگزر فرمائے گا۔ تو ابو بصیر نے ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا اے فرزند رسول میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ جوانوں کا اکرام کا کیا مطلب اور بوڑھوں سے درگزر کا کیا مطلب؟ تو امام نے فرمایا کہ اے ابو محمد پروردگار عالم جوانوں کو معذب نہ کر کے ان کا اکرام کرے گا۔ نہیں اور فرمایا آپ نے، چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ پروردگار عالم جوانوں کو معذب نہ کر کے یعنی جوانوں پر عذاب نہ نازل کر کے ان کا اکرام کرے گا اور بوڑھوں سے حساب نہ لے کر ان سے درگزر فرمائے گا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اے ابو بصیر اب تو خوش ہو، اے ابو محمد اب تو خوش ہو۔ بھائی خوش ہونا چاہیے، آپ خوش ہوئے نہ ہوئے لیکن ابو بصیر تو خوش ہوئے نا، آپ خوش ہوئے نہ ہوئے لیکن ابو بصیر خوش ہو گئے کیونکہ انہیں جھولا پسند آیا۔ امام نے جنت کی بشارت دی جوانوں کو بھی بزرگوں کو بھی، تو ابو بصیر بزرگ تھے وہ خوش ہو گئے، جنت کی بشارت مل گئی، کیونکہ جب اللہ حساب ہی نہیں لے گا۔ جوان بھی خوش ہوئے کہ جب اللہ عذاب ہی نہیں نازل کرے گا تو جنت کی بشارت ملی کہ نہ ملی؟ آپ خوش ہو ابو محمد؟ فرمایا فرزند رسول میں آپ پہ قربان ہو جاؤں مگر میں کیا کروں، لوگوں نے، مخالفین نے، غیروں نے ہمارا ایک نام رکھ دیا ہے جس نے ہماری کمر توڑ دی ہے، ہمارے دل مر گئے ہیں، حکام نے ہمارے خون کو جائز قرار دے دیا ہے، اور اس حدیث کو، اس بات کو مخالفین کے فقیہ بیان کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا اے ابو بصیر رافضی نام رکھا ہے؟ کہا جی مولا۔ تو امام نے فرمایا اے ابو محمد تمہیں نہیں معلوم جب فرعون اور قوم فرعون کی ضلالت اور موسیٰ کی ہدایت بنی اسرائیل پر ظاہر ہو گئی تو بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی موسیٰ کے ساتھ مل گئے، اور یہ 70 آدمی کہ جنہوں نے فرعون اور قوم فرعون کو چھوڑا تھا موسیٰ سے جا ملے تھے، لشکر موسیٰ میں ان کا نام رافضی پڑا۔ لشکر موسیٰ میں انہیں رافضی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا رافضی؟ کسے چھوڑا؟ فرعون کو چھوڑا، قوم فرعون کو چھوڑا، اس لیے لشکر موسیٰ میں یہ رافضی کہلائے۔ اور لشکر موسیٰ میں یہ سب سے زیادہ کون؟ یہ 70 آدمی جنہیں رافضی کہا گیا، یہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اور سب سے زیادہ موسیٰ اور ہارون کی ذریت سے محبت کرنے والے تھے۔ اور نے فرمایا آپ کو رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟ موسیٰ اور ہارون کی ذریت سے، موسیٰ اور ہارون کی اولاد سے، موسیٰ اور ہارون کے اہل بیت سے۔ بھئی یہ موسیٰ اور ہارون کا رشتہ کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہ
رشتہ ہے جو رسول اللہ اور علی کا رشتہ ہے. موسیٰ اور ہارون کا کیا رشتہ ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تجھ سے میری وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ سے ہے. ہارون اور موسیٰ کی اولاد سے محبت کرنے والے کیا کہلائے؟ تو آپ علی اور رسول کی اولاد سے محبت کرنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ ایک سلام علیہ محمد. اللہ نے وحی کی موسیٰ پر اے موسیٰ ان کا یہ نام میں نے رکھا. ان کا یہ جو بنی اسرائیل کے 70 آدمی تھے جو موسیٰ کے لشکر میں آئے تھے, جب موسیٰ اور ان کی اولاد سے ہارون ان کی اولاد سے محبت کرنے والے تھے, اللہ نے کہا موسیٰ یہ نام توریت میں لکھ لو, اس لیے کہ رازی نام میں نے رکھا ہے. یہ نام میں نے رکھا ہے اس لیے تم اسے توریت میں لکھ لو. اور پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ نے نام رکھ لیا توریت میں لکھ دیا, اس کے بعد امام نے فرمایا اے ابو محمد پھر یہ نام اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے. پھر یہ نام لفظی اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیروں نے خیر کو چھوڑا. خیروں نے چھٹے امام کا جملہ ہے, امام کا کلام ہے, کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام کا ایک منظر ہوتا ہے, ایک پس منظر ہوتا ہے. تو ایک جملے میں پوری تاریخ بیان کر دی امام نے کہ اللہ نے تمہارا نام راضی کیوں رکھا؟ چونکہ تمہارے خیروں نے خیر کو چھوڑا, تم نے شر کو چھوڑا. بھئی آپ جانتے ہو ہم نے کسے چھوڑا, معلوم ہے کسے چھوڑا؟ چھٹے امام نے کہا تم نے شر کو چھوڑا, خیروں نے خیر کو چھوڑا. اب بھی نہیں سمجھے میں کہتا رہوں گا, خیروں نے خیر کو چھوڑا, خیروں نے خیر کو چھوڑا. وجہ کیا تھی؟ اگر حیا علی خیر العمل, حیا علی خیر العمل کہتے تو خدیر کی آلہ تھی, خدیر کا منبر آلہ تھا, سوالات کا مجمع آلہ تھا, آئے بلیغ آلہ تھی, آئے خدیر آلہ تھی, منبر پر رسول آلہ تھے, رسول کے ہاتھوں پر علی آلہ تھے, رسول کے دلہ آلہ تھا. من کن تو مولا ہو تعالی علی مولا. ایک سلام علیہ محمد. تمہارے خیر فرقوں میں شعبوں میں چلے گئے. تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا دامن تھاما. چھٹے امام نے فرمایا تم نے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن تھاما. جدھر وہ چلے ادھر تم چلے. اللہ نے جو تمہارے لیے اختیار کیا اسے تم نے اختیار کیا. اللہ نے جو تمہارے لیے پسند فرمایا اس کو تم نے پسند فرمایا. اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں اے ابو محمد بشارت ہو. اور پھر بشارت
کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو. بڑے امام فرماتے ہیں بشارت ہو اور پھر بشارت ہو. جملے یہی ہیں امام کے. پھر بشارت ہو کہ تم ہی ہو جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو. اے ابو محمد، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ہمارے شیعوں کی پشتوں سے بیان کرنا میرا کام ہے، سننا آپ کا کام ہے، جیسے چاہے سن لینا. امام نے فرمایا اے ابو محمد، اللہ کے کچھ فرشتے ہمارے شیعوں کی پشتوں سے گناہوں کو ایسے گراتے ہیں جیسے پتجھڑ کے زمانے میں ہوا درخت سے پتوں کو گرا لیتی ہے. اور نہیں فرمایا آپ نے؟ کیا فرمایا امام نے؟ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی پشتوں سے فرشتے گناہوں کو ایسے گراتے ہیں جیسے فصل پائیز میں پتجھڑ کے زمانے میں ہوا درختوں سے پتوں کو گراتی ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایسا فرمایا. کیا ایسا فرمایا؟ کہ وہ فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. وہ فرشتے کہ جو حاملان عرش ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے چاروں طرف کی چیزیں ہیں انہیں اٹھائے ہوئے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور استغفار کرتے ہیں. اس کے لیے استغفار کرتے ہیں للذین آمنوا، ان کے لیے کہ جو مومنین ہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ تم ہی تو ہو ان کے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں. ایک صلوات علی محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات. مومنین کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. اسی وجہ سے امام نے کہا کہ گناہوں کو ویسے گراتے ہیں کیونکہ استغفار کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. استغفار کی طاقت بہت بڑی طاقت. جناب یونس نے قوم والوں کو بشارت دی کہ عذاب آئے گا اور بستی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن ایک عالم جو جناب یونس پر ایمان رکھتا تھا وہ رک گیا. اس نے لوگوں کو ڈرایا اور جب عذاب سروں تک آیا تو کہا دیکھو نبی نے کہا تھا عذاب آئے گا. جب سر پہ عذاب آ گیا لوگوں نے موت کو دیکھ لیا، دلوں میں خوف پیدا ہوا. کہا اب کیا کریں؟ کہا استغفار. استغفار کیا، آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا. یہ تو انسانوں کے استغفار کا عالم ہے. اگر معصوم ملائکہ استغفار کرے ایک سلام علیہ محمد امام نے فرمایا محمد اب تو خوش ہو، فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں. مولا میں آپ کو قربان ہو جاؤں. اور فرمائیے اور فرمائیے. تو امام نے فرمایا محمد اللہ نے تمہارا ذکر قرآن میں کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن میں کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من غزا نحبہم ومنہم
میں ينتظر وما بدل اللہ تبدیلا، ان میں سے کچھ تو مر گئے اور کچھ انتظار کر رہے ہیں، کچھ مر گئے کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ بھئی آپ بھی تو کسی کا انتظار کر رہے ہو۔ ان مومنین کی پہچان کیا ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں، کچھ مر گئے ہیں کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کسی چیز میں تبدیلی نہیں کی۔ امام نے فرمایا تم ہی تو ہو کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو جو اس نے ہماری ولایت کے متعلق تم سے لیا تھا، اور نہیں فرمایا، امام نے فرمایا اے وسیع تم ہی تو ہو، اے محمد تم ہی تو ہو کہ تم نے اللہ نے جو تم سے وعدہ لیا تھا ہماری ولایت کے سلسلے میں، تم نے اسے پورا فرمایا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اور ہمارے مقابلے میں ہمارے بدلے میں غیروں کو امام نہ بنایا۔ یہ میری لفظیں نہیں ہیں، یہ روایت کے جملے ہیں۔ امام نے یہی فرمایا کہ تم نے ہمارے بدلے میں غیروں کو امام نہ بنایا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا، کیسا نہ کیا ہوتا، یعنی وعدے کو پورا نہ کیا ہوتا، ہماری ولایت کا اقرار نہ کیا ہوتا، ہمارے مد مقابل غیروں کو امام بنایا ہوتا، تو تمہارا انجام بھی وہ ہوتا جو غیروں کا ہوا۔ اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ وما اکثرهم من عاهدوا وإن نجدوا لأکثرهم لفاسقین، اکثر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا، اور اکثر ایسے ہیں کہ جو فاسق ہیں۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ جس نے ہماری ولایت کا اقرار نہیں کیا وہ اللہ کی نگاہ میں فاسق ہے۔ ایک سلام علیہ محمد۔ کہا محمد اب تو خوش ہو، اب تو خوش ہو۔ اور وسیع کہتے ہیں مولا میں آپ پہ قربان، کچھ اور بیان فرمائیے، کچھ اور بتا دیجیے۔ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے انبیاء کے اوصیاء متبعین میں مولا علی کے علاوہ کسی اور کو مستثنیٰ نہیں کیا۔ اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، الا من رحم اللہ، مگر وہ کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ یومن لا مولا لہم، اس دن کوئی کسی کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا ہم ینصرون، نہ کسی کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر اللہ رحم نازل کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی اور علی کے شیعہ ہیں۔ الا من رحم اللہ سے مراد یعنی مدد کون کر سکے گا، شفاعت کون کرے گا، کہاں علی کریں گے، مدد کون کرے گا، علی کریں گے، مولا کون بنے گا، علی بنیں گے۔ الا من رحم اللہ سے مراد علی کی ذات ہے، شیعہ علی مراد ہے۔ کہا ابو محمد اب تو خوش ہو، کہا مولا میں آپ پہ قربان، اور بیان فرما دیجیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے
قرآن مجید میں تمہارا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ وہ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اے میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، وہی اللہ غفور و رحیم ہے۔ کیونکہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اس سے مراد تم ہو، باقی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تمہاری ہی نیکی کو قبول کرے گا، تمہارے خیر کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ تم میں سے جو نیک ہوں گے ان کے اعمال کو قبول کرے گا، اور جو بدعمل ہوگا اس سے درگزر فرمائے گا۔ اس کے بعد ابو بصیر سے امام نے فرمایا اب تو خوش ہو کہ مولا میں آپ پہ قربان، کا کچھ اور بیان فرما دیجئے، کچھ اور بیان فرما دیجئے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک ہی آیت میں ہمارا تذکرہ کیا ہے، تمہارا تذکرہ کیا ہے، اور ہمارے دشمنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وما يتذكر الا اولو الالباب، اس سے وہی نصیحت حاصل کریں گے جو صاحبان عقل ہیں۔ امام نے فرمایا اس سے وہی نصیحت حاصل کریں گے کہ جو صاحبان عقل ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے وزیر، جو لوگ جانتے ہیں اس سے مراد ہم ہیں، جو نہیں جانتے اس سے مراد دشمن ہیں، اور اولو الالباب صاحبان عقل تم ہو، صاحبان الباب تم ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اب تو خوش ہو ابو محمد، اب تو خوش ہو کہ مولا میں آپ کو قربان، اور بیان فرمائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اس طرح سے یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن دوست و احباب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، اور متقین تم ہو۔ اچھا متقین یہ تو صاف ظاہر ہے، دیکھیے مومنین تو لوگ کہنے لگے، اعلان ہوتا تھا پہلے مسجدوں سے، اب بھی ہوتا ہے، مومنین اس اعلان کو سماعت فرمائیں۔ پہلے یہ ہم سے مخصوص تھا، اب سب کہہ رہے ہیں، لیکن متقی چونکہ وہ بھی کسی کو امیر المومنین مانتے ہیں، ان کا بھی کوئی امیر المومنین ہے، اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن وہ متقی نہیں کہہ پائیں گے، اس لیے کہ امیر المومنین تو ہے، امام المتقین نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ متقین سے مراد تم ہو، کہ آپ تو خوش ہو کہ مولا میں آپ کو قربان، کچھ اور بیان فرمائیے۔ بہت لمبی روایت ہے، بس آخری بات سن لیجیے، کچھ اور بیان فرمائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اولئک مع الذین من النبیین والشہداء والصدیقین والصالحین اولئک حسن رفیقا۔
وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. اس کے من النبیین نبیوں کی، والشہداء والصدیقین اور صدیق، والصالحین اور صالحین، اولئک حسن رفیقا، یہ سب رفاقت کے اعتبار سے بہتر ہے. بہترین رفیق ہے کون؟ نبی، شہداء، صادقین، صالحین، اولئک حسن رفیقا، یہ سب بہترین رفاقت کے اعتبار سے بہترین ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا اے وہ محمد، نبی سے مراد رسول خدا، شہداء اور صادقین سے مراد ہم. توجہ کے ساتھ سننا، نبی سے مراد رسول خدا، شہداء اور صادقین سے مراد ہم ائمہ، اور صالحین سے مراد تم ہو. امام کے جملے کو یاد رکھنا. امام نے فرمایا کہ تم صالحین میں سے ہو، تو امام کو ابو محمد فرماتے ہیں، ابو بصیر کہتے ہیں کہ یہ صالحین سے مراد فقط ہم محبان اہل بیت ہیں یا سب اہل توحید ہیں؟ کیا فرمایا بصیر نے کہ صالحین سے مراد فقط ہم محبان اہل بیت ہیں یا تمام اہل توحید، فرزندان توحید؟ تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد فقط تم محبان اہل بیت ہو، اس سے مراد تم محبان اہل بیت ہو. اس کے بعد امام نے فرمایا چونکہ تم صالحین میں سے ہو لہذا اپنے کو سہلے رکھو اور سہلے بن جاؤ. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جب امام نے ہمیں بتایا کہ شیعہ کی علامتیں کیا ہیں، دیکھیے آپ نے سنا، آپ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے گناہوں کو گرانے کے، اب جتنے چاہے گناہ کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے گناہ کرو، نہیں. اسی حدیث میں آپ غور کر لو، شیعہ کی علامتیں کیا کیا بیان کی؟ صالح، یعنی جو صالح ہوگا وہی شیعہ ہوگا. متقی، تقوی ہے نہیں، کہہ رہے ہیں محب اہل بیت ہیں. تقوی کا گزر نہیں ہے، کہہ رہے ہیں محب اہل بیت ہیں. متقی، یہ تو صفتیں بیان کی ہیں. یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی کا جو توبہ کرنے والا ہے، جو استغفار کرنے والا ہے، جو نیکی کرنے والا ہے. یعنی امام نے جو بشارت دی ہے یہ ان لوگوں کے لیے دی ہے کہ جو امام کی اتباع کریں، جنہیں امام کہتے ہیں یہ ہمارا شیعہ ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، نہیں، ادھر سے آواز آئے کہ سلمان و منا عالم ہے. ایک سلام علیہ محمد. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارا نے جو ہمیں محبت اہل بیت عطا کی ہے، ہم اس محبت اہل بیت پر ہی دنیا سے، اور ہمارے پاس سب سے بڑی دولت جو ہمیں امام حسین علیہ السلام، جو کربلا کی دولت اللہ نے عطا کی، اس سے عظیم کوئی دولت نہیں. اس لیے کہ یہ وہ جنت ہے کہ جنت میں رہنے والے انبیاء، جنت میں رہنے والے ملائک کربلا قبر امام حسین کی زیارت کے لیے آتے. آج کی تاریخ منسوب ہے امام جہانوں سے. دل کھول کے رونا اس لیے کہ دشمن کو اعتراض ہے تو تمہارے رونے پر، جسے رونا نہ آئے وہ بھی رو. یہ تمہاری آواز، یہ تمہارا ماتم جو تم سینوں پر رکھتے ہو، یہ ہاتھ تمہارے سینوں پر ہی لگتے ہیں، دشمنوں کے سینوں پر لگتے ہیں. مظلوم کربلا 61 ہجری سے 95 ہجری تک امام خون کے آنسو روتے رہے. میرا حال نے کہا مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک روئیے گا، کب تک آنسو بہائیے گا، مولا گھر سے باہر نکلیے،
रोज अपने घर में क्रिया फरमाते थे, और जब आंसू खुश हो गए तो इमाम खून के आंसू रोने लगे। ये वो इमाम है कि जो खून के आंसू रोया 35 बरस। इसका एक लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, मशहूर तरीन लक़ब सैयदुस साजिदीन, सजदा करने वालों की ज़ीनत। माफ कीजिएगा, मौला अली का सजदा बहुत अजीम था। जो मस्जिद कूफा में ऐन हालत नमाज में, ऐन हालत सजदा में इब्ने मुल्जिम ने ज़रबत मारी थी, सजदे की हालत में शहीद हुए, लेकिन मौला सैयद सज्जाद न बने। मौला अली सैयदुस साजिदीन नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर होकर ज़मीने करबला पर आए, सजदे में सर रखा, शिब्र का खंजर चला। आपका सजदा अजीम था, लेकिन आप सैयदुस साजिदीन नहीं कहलाए। लेकिन क्या वजह है कि इमाम सज्जाद को सैयदुस साजिदीन कहा? क्योंकि सैयद सज्जाद का आलम ये था कि गले में तोहफे गिरा था, और ऐसा कि जो खानदान था जिसमें अनियां लगी हुई थी, जिससे इमाम का गला जख्मी होता था, उसमें जंजीरें बंधी हुई थी। कुछ दाएं तरफ पकड़े हुए थे, कुछ बाएं तरफ पकड़े हुए थे, पैरों में जंजीर, हाथों में हथकड़ियां। जब नमाज का वक्त होता, काबिले बीमार नमाज पढ़ने लगता। ये जो दिन चल रहे हैं ना, तो इमाम सफर में है, इमाम रास्ते में है। करबला से कूफा 3 दिन का रास्ता, 3 दिन में तय किया, लेकिन कूफे से शाम उस रास्ते से ले जाया गया था जो सबसे लंबा रास्ता था। पहली सफर को पहुंचे, 15 दिन में ये रास्ता तय हुआ। आलम क्या है? आगे आगे सैयद सज्जाद है, पीछे काफिला बीवियां बैठी हुई है, रसन बस्ता है, आबिदे बीमार पैदल चल रहे हैं, जालिम जंजीरों पकड़े ले चल रहे हैं। जब शाम में पहुंचे, बाज़ार शाम में थे कि नमाज का वक्त हो गया। मेरे इमाम ने रुकू के हालत में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जालिमों ने देखा कि सैयद सज्जाद नमाज पढ़ रहे हैं। लोगों को मालूम था कि हमने बागी को शहीद किया है, हमने बागी को मारा है। अगर इसे बाजार में नमाज पढ़ते देख लिया गया तो लोगों को मालूम हो जाएगा, अरे ये तो मुसलमान है, ये तो नमाजी है, ये कोई बागी नहीं है। लिहाजा हुक्म दिया गया कि इनकी नमाज छुड़वा दो, सैयद सज्जाद की जंजीर पकड़ के खींच लो। लिहाजा घुड़सवार आए, एक ने एक तरफ जंजीर को पकड़ा, दूसरी तरफ जंजीर को पकड़ा, घसीटना शुरू किया। तुम कौन हो? मौला मैं आपका शिया हूँ, मैं आपका चाहने वाला
تمہیں شریعت معلوم ہے؟ ذبح کرنے کے قانون کیا ہے؟ کہا مولا میں جانتا ہوں۔ کہا اگر جانتے ہو تو مجھے بیان کرو۔ تو اس نے کہا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اتنا سننا تھا۔ ارے میرا بابا دیکھ رہا تھا۔ میری ماں دیکھ رہی تھی۔ بابا آگے کھول کر دیکھا۔ امام پھر کھڑے ہوئے۔ فرمایا کہا دوسری شرط کیا ہے؟ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ہم اس جانور کو پانی پلاتے ہیں۔ تو امام پھر تڑپ گئے، تڑپ کے پھر رونے لگے اور کربلا کا رخ کیا۔ بابا ارے مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں تو پانی پلاتے ہیں، لیکن آپ کو 3 دن کا موقع ملا تھا۔ اس کے بعد امام نے پوچھا اور کوئی شرط؟ کا مولا کا تیسری شرط یہ ہے کہ ہم جس چھری سے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ تیز چھری ہوتی ہے تاکہ جانور کو ذبح ہونے میں تکلیف نہ ہو۔ اور میرا امام بس کھا کے زمین پر بیٹھ گیا اور جب امام کا ہوا تو فرمایا ارے میرے بابا کو اس خنجر سے ذبح کیا گیا، وہ ایسا خنجر تھا 70 قدم کے فاصلے سے میری بوبی آواز سن رہی تھی۔ خدا کو کوئی ایک روایت اور سن لیجیے۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے نا تو معلوم ہوا ہے کیا ہوا؟ اس طریقے سے شام میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، رقص ہو رہا تھا۔ ابن عتیبہ راوی ہے، وہ کہتا ہے میں سفر میں تھا، شام سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک مسافر خانے میں تھا کہ اچانک ڈھول کی آواز، رقاصے کی آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ تو میں نے برابر میں جو مسافر تھا اس سے پوچھا آج تو مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، آج یہ مسلمان کیسی خوشی منا رہے ہیں، یہ نغارے کیسے بج رہے ہیں، یہ ڈھول کیسے بج رہے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ایک باغی نے کربلا میں خروج کیا تھا، کیا اسی کو قتل کیا گیا ہے؟ یہ اسی کی فتح کا اعلان ہے، یہ اسی کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تو ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کون ہے کہ جس نے خروج کیا تھا، جس نے خروج کیا تھا۔ راوی کہتا ہے مسافر خانے سے نکلا، بازار میں پہنچا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو قافلے کے آگے آگے تھا، جس کے گلے میں توق خاردار تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، اس کے پیچھے کچھ بیویاں تھی جن کے سروں پر چادریں نہیں تھی، جن کے بازوؤں پر رسن بندھی ہوئی تھی۔ جب میں قریب پہنچا تو اس شخص نے کہ جس کے گلے میں توق خاردار تھا، اس نے مجھے میرے نام سے پکارا، اسے خطاب کر کے کہا کہ تم ابن عتیبہ ہو، تم عتیبہ کے
میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اجازت دیجیے تلوار نکال کر ابھی ان سے مقابلہ نہ کروں۔ ابھی اس نے تلوار نکالی ہی تھی کہ امام نے فرمایا اے ابن عتیبہ تلوار نہ چلانا۔ تو کہتا ہے مولا پھر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو امام نے کہا ابن عتیبہ یہ بتا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو اس نے کہا مولا میرے پاس 2000 درہم ہے، میرے پاس 2000 درہم ہے۔ کہا اچھا 2000 درہم ہے، کہا اگر ہو سکے تو کچھ چادروں کو بندوبست کر دے، اس لیے کہ سید سجاد کو سب سے بڑا شکوہ ایسی بات تھا۔ ابن عتیبہ بازار گیا، اس نے چادریں خریدی، تمام بیویوں کو دے دی۔ بس چند لمحوں کے لیے جب بیویوں کو چادریں ملی تو راحت محسوس کی، لیکن کیا یہ راحت زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ ادھر چادر ملی، ادھر ظالم آگے بڑھا، ارے نیزوں سے چادریں چھین لی گئی۔ جب چادریں چھین لی گئی تو ابن عتیبہ نے کہا مولا اب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو ابن عتیبہ کہتے مولا فرماتے ہیں اے ابن عتیبہ تمہارے پاس 1000 درہم ہے، دیکھ رہے ہو انہوں نے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھین لی، میری اماں کے سروں سے چادریں چھین لی، اماں رباب اماں ام لیلہ اثر نگے ہیں، ان کے سروں سے چادریں چھین لی ہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ لوگ جو نیزہ بان جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، جن پر سر ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جا، یہ جو تماشائی مجمع ہے نا وہ ان سروں کو دیکھے، میری پھوپھیوں کی طرف نہ دیکھے، میری ماں کو پہنا سر نہ دیکھے، اور اگر یہ آگے نہ جائیں تو انہیں پیسے دے دینا۔ ابن عتیبہ آگے بڑھا، نیزہ بانوں سے کہا کہ ان نیزوں کو آگے لے جاؤ، انہوں نے انکار کیا تو ابن عتیبہ نے جیب سے درہم نکالے انہیں دیے تاکہ وہ آگے لے جائیں، لہٰذا وہ آگے لے گئے۔ ابن عتیبہ نے انہیں پیسے دیے اور جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا تو عالمہ غیر معلمہ بیٹھ گئی اور فرمایا کہ دربار میں نہ جاؤں گی۔ آخری جملہ سن لیجیے، ابھی علم حضرت عباس علمدار برآمد ہوگا۔ یہ کس کا علم ہے؟ غوث بابا کا علم ہے کہ جس نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کر آؤں، مشق بہ گئی تو واپس خیمے میں نہ گیا۔ امام حسین کو وصیت کر دی میں لاشیں خیمے میں نہ لے جانا۔ شہزادی زینب دربار میں بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد کہا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ سید سجاد نے کہا وہ بھی اماں ذرا بابا کی طرف دیکھو۔ اب جو سر امام حسین کو دیکھا تو آنکھوں سے اشک جاری تھے، آنسو بہ رہے تھے۔ تو شہزادی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے بھیا، ارے تجھے کس نے رلایا؟ میرے بھیا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو سر مریدہ سے آواز آئی اے میری بہن دربار میں چلی جا، دربار میں چلی جا۔ ہاں عزیزوں بس میں نے ختم کیا مجلس کو، چونکہ آج چوتھے امام کی شہادت بھی ہے۔ منہال نے جب امام سے کہا تھا مولا یہ آپ کے پاس سفید کیوں ہو گئے، تو امام نے فرمایا تھا ارے بات سفید کیوں نہ ہوتے، ارے تجھے پتا ہے جس کا چچا عباس ہو، ایسا چچا کہ جس پر بہنوں کو ناز تھا، ارے یہی تو وجہ تھی جب عباس رخصت ہوئے تو زینب نے بیویوں کو حلقے میں لیا اور کہا اے بیویوں، زینب نے وعدہ کیا تھا، زینب نے تمہاری چادروں کی ضمانت دی تھی، لیکن آج یقین ہو گیا کہ ہماری چادریں چھن رہی ہیں۔
عباس جا رہا ہے. عباس میدان کو چلے، برابر پہنچے، پانی کو بھرا، لیکن ظالم نے ایسا وار کیا، مشکی زد چھڑا، حسین کو مدد کے لیے پکارا.